بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک پروفیسر صاحب کا ایک ایسا واقعہ سناؤں گا۔ شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کا کسی پروفیسر کے بارے میں واقعہ نہیں سنا ہوگا۔ ایک پروفیسر صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ ان سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا تو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک پوری تفصیل اور تسلی سے جواب نہ دے دیں، بلکہ بعض اوقات تو اس سوال پوچھنے والا تنگ آ کر اس وقت کو کوستا جب اس نے ان سے سوال کیا تھا۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اور پروفیسر صاحب ایک لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا جو میں نے غلطی سے پروفیسر صاحب سے پوچھ لیا۔ میں نے دریافت کیا، حضرت یہ بتائیں کہ بلبل مذکر ہے یا مؤنث؟ پروفیسر صاحب اس وقت کسی کتاب کے مطالعے میں مگن تھے۔ میرا سوال سن کر پروفیسر صاحب نے کتاب بند کی اور ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر مسکرا کر بولے، میاں بلبل مذکر ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور جواب سے میں مطمئن ہو گیا۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد ایک شام میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ گھر میں اس وقت کچھ مہمان بیٹھے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ پروفیسر صاحب موصوف کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا، پروفیسر صاحب خیریت تو ہے آج میرے غریب خانے پہ اس وقت؟ تو پروفیسر صاحب کہنے لگے، میاں اس روز آپ نے پوچھا تھا کہ بلبل مذکر ہے یا مؤنث، اور میں نے جواب دیا تھا کہ بلبل مذکر ہے، لیکن آج ہی مرزا غالب کا ایک مصرع نظر سے گزرا ہے کہ بلبلیں سن کر میرے نالے غرض خواہ ہو گئیں۔ تو غالب کا شمار چونکہ اہل زبان و مستند شاعروں میں ہوتا ہے، لہٰذا اس مصرعے کی روح سے بلبل مؤنث ہے۔ میں نے ان کے خلوص و محبت کا بہت شکریہ ادا کیا کہ وہ بے چارے میرے سوال کا جواب دینے میرے گھر تشریف لائے۔ ابھی چند روز ہی گزرے ہوں گے کہ ایک صبح میرے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی اور میں گہری نیند میں تھا۔ دستک کی آواز سن کر میں جلدی سے اٹھا اور دروازہ کھولا تو پروفیسر صاحب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میں نے انہیں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور صبح صبح تشریف آوری کا سبب دریافت کیا۔ میں نے پوچھا، پروفیسر صاحب فرمانے لگے، میاں کچھ روز قبل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غالب کے مصرعے کی روح سے بلبل مؤنث ہے، لیکن آج صبح جب میں نے کلیات اقبال کا مطالعہ کیا تو ایک شعر نظر سے گزرا، ٹہنی پہ کس شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ علامہ اقبال چونکہ شاعر مشرق ہیں، ان سے زیادہ مستند کسی کی رائے تو ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا اس شعر کی روشنی میں آپ بلبل کو مذکر ہی سمجھیے۔ میں نے پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ان کے جانے کے بعد خدا کا بھی شکریہ ادا کیا کہ چلو اب اس بلبل والے قصے سے تو جان چھوٹی، لیکن میرے ایسے نصیب کہاں۔ ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا ہوگا کہ ایک شام جب میں ٹی وی پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھنے میں مگن تھا، دروازے پر دستک ہوئی تو دروازہ میں نے کھولا اور دیکھتا ہوں کہ پروفیسر صاحب کھڑے ہیں۔ ان سے چند فاصلے پر ایک عدد گدھا بھی کھڑا ہے جس پر بہت سی کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ تو اس روز پروفیسر صاحب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بھی تھی۔ میں نے حیرت سے دریافت کیا، پروفیسر صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ اسی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کچھ یوں گویا ہوئے کہ آپ نے اس سوال پر بہت سی تحقیق کی ہے، بہت سی کتابوں سے استفادہ کیا ہے جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا۔ اس گدھے کی دائیں جانب جو کتابیں لدی ہیں ان کے مطابق بلبل مذکر ہے، جبکہ بائیں جانب والی کتابوں کی روح سے بلبل مؤنث ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کس رائے سے اتفاق کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ ان کے رخصت ہوتے ہی میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور سچے دل سے توبہ کی کہ آئندہ پروفیسر صاحب سے کوئی ایسا سوال نہیں پوچھوں گا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔